السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، تم نیکی کا درجہ ہرگز حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جو خود یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ اے پیغمبر، یہود سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو کوئی اللہ پر بہتان باندھے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا ہے، تو اب تم اس ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے، اور یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ یہی ہے جو مکے میں ہے، وہ برکت والا اور سارے جہاں کے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، یعنی اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کا مقدور رکھے، اور جو شخص اس حکم کو نہ مانے تو یاد رکھو اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے احکام سے کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کے روبرو ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، اس طرح پر کہ اس میں کجی نکالتے ہو، حالانکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اور اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو حالانکہ اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یاد رکھو جس نے اللہ کے دین کے رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرو، اور سب مل کر اللہ کے دین کے رسے کو مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، کہ اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو بجائے متحد رہنے کے متفرق ہو گئے، اور کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، تو لو اب اس کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکو۔ اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے بہشت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور آخر کار سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ مسلمانوں، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم اچھے کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں کچھ ایمان والے بھی ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف کے سوا وہ تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ ان پر ذلت خواری لازم کر دی گئی ہے، جہاں چاہے کہیں نہ پائے جائیں، مگر یہ کہ اللہ کے عہد اور لوگوں کے پیمان میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں آ گئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، نیز یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ یہ نافرمانی کرنے لگے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے، مگر یہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں جو راتوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور جو نیک کام یہ لوگ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ہرگز ان کو نہ بچا سکے گی، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اس دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے پر ظلم کرتے تھے، اور وہ ہوا اس کو تباہ کر دے۔ اللہ نے ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا کسی غیر کو رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے تباہ کرنے میں کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، دشمنی تو ان کے منہ کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے صاف نشانیاں بیان کی ہیں۔ دیکھو، تم ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تم سے ذرا سی بھی دوستی نہیں رکھتے، اور تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اے بدبختو، اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے۔ تیسرا رکو مکمل ہوا۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کہ تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہمت ہار دیں، مگر سنبھل گئے۔ اللہ ان کا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور دیکھو، بدر کی لڑائی میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم کمزور تھے۔ بس اللہ سے ڈرو اور اس کے احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر گزار بنو۔ اے پیغمبر، اس وقت تم مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، کیوں نہیں، یقیناً کافی ہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور نافرمانی سے بچو، اور دشمن ایک دم تم پر چڑھ آئیں تو یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار 5,000 فرشتوں سے جن پر نشان لگے ہوں گے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے یہ مدد اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور فتح و نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سب کچھ اس غرض سے کیا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا ذلیل و مغلوب کر دے کہ وہ نادم ہو کر واپس پھر جائیں۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں تم کو کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چوتھا رکو مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے، یہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو کوئی سخت گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی نازیبہ حرکت کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے برے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور بہشت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ اور دیکھو، تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ حق کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور مسلمانوں، ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم سچے مسلمان رہو۔ اگر تمہیں شکست کا زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست کے دن ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ ایمان والوں کو آزمائے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ دے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو پاک کر دے اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم سے جہاد کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں،
اور نہ یہ معلوم کیا کہ کون ثابت قدم ہے، اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان کے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا اور مقرر ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں ثواب کا طالب ہو اس کو ہم وہاں سے ثواب عطا کریں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دیں گے۔ اور دیکھو بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے دشمنوں سے لڑے، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کے راستے میں پڑیں ان کی وجہ سے انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں انہوں نے یہی کہا کہ اور دعا کی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو اپنے معاملات میں کرتے رہے ہیں ان سب کو معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہم کو فتح عنایت فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا ثواب دے گا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا کر کفر کی طرف لے جائیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ تم سب سے بہتر مددگار ہے۔ دیکھو ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرایا ہے جن کے معبود ہونے کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جبکہ تم اللہ کے حکم سے ان کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہتے تھے اللہ نے تم کو کر دکھایا، لیکن تم نے کمزوری دکھائی اور پیغمبر کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، بالآخر اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے خواہش مند تھے اور کچھ لوگ آخرت کے طالب، پھر تم کو ان لوگوں سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور پھر بھی اللہ نے تمہارا قصور معاف فرما دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم میدان جنگ سے بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تمہارے پیچھے کھڑے تم کو پکار رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت آ پڑے تو اس پر غم نہ کیا کرو، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر اس رنج و غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان اور سکون کی حالت طاری کر دی، یعنی اونگ جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے وہ اللہ کی جناب میں ناحق جاہلیت کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ لوگ بہت سی باتیں اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ رہتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا تو وہ نکل کر اپنی قتل گاہ میں ضرور موجود ہوتے، اور یہ افتاد تم پر اس نے تم پر اس لیے ڈالی گئی تاکہ اللہ ان باتوں کی آزمائش کرے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور جو خیالات تمہارے دلوں میں ہیں ان کو پاک و صاف کر دے۔ اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، پھر بھی اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کافر ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق جبکہ وہ سفر کریں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھو تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو ضرور اللہ کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو،
پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور دیکھو، پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے حضور میں حاضر کرے گا جس میں اس نے خیانت کی تھی، پھر جس نے جیسا کیا اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی مرضی کا تابع ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پاس لوگوں کے درجے مختلف ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے، ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی، حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے ہو، تو تم بول اٹھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی؟ اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو کہ یہ مصیبت خود تمہارے ہی ہاتھوں آئی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں جماعتوں کے مقابلے کے وقت جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے حکم سے آئی، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی جان لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دشمنوں کے حملے کو روکو، تو کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ یقین کرو کہ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے، اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ لوگ وہی ہیں جو جنگ کے وقت خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارا کہاں مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال دو، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہ ہو سکے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اس بات سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ ایمان والوں کے ثواب کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ جن لوگوں نے زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا تو ان میں جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمیوں نے آ کر بیان کیا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کی ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس بات سے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور بہترین کا احساس ہے۔ بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا، وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خوف دلانے والا ایک شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے، مگر تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں سرگرم ہیں ان کو دیکھ کر تم غم نہ کرو، یقین رکھو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، انہیں بلکہ ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ سمیٹ لیں، آخر کار ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ لوگوں، اللہ نہیں چاہتا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دے جس حالت میں تم ہو، اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ مال عنایت فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں تو اپنے اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہاروں کو مکمل ہوا۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں،
اور ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر ایمان نہ لانا تا وقت ہے کہ وہ تمہارے پاس ایسی قربانیاں نہ لائے جس کو آسمان سے آگ آ کر کھائے۔ اے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی لے کر آئے، تو اگر تم سچے ہو تو ان کو کیوں قتل کیا؟ اے پیغمبر پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تم سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے مال اور جانوں میں ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں تم بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی یہ عہد لیا تھا کہ لوگوں کے سامنے اسے صاف بیان کرنا اور کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس عہد کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، تو یہ لوگ کیا ہی برا سودا کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، جو لوگ اپنی ان حرکتوں پر خوش ہوتے ہیں اور جو ان پسندیدہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے، اور اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت یہ خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا تو بلا شبہ اس کو رسوا کیا، اور اس وقت ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے پروردگار، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے پروردگار، ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے پیغمبروں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، میں تم میں سے کسی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے وطن چھوڑا اور ہماری ہی وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، تو یقیناً میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کو بدلہ ملے گا، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے تو آخرت میں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کا حق میں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر اذان ہو رہی ہے، 2-4 منٹ کا وقفہ ہم لیتے ہیں انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو اور مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہاں سے سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور خرابت کے بارے میں بھی ڈرو، بے شک اللہ تمہارے حال کا نگران ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو۔ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند ہو دو دو اور تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس تدبیر سے تم بے انصافی سے بچ سکو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے شوق اور خوشگواری سے کھا لو۔ اور کم عقلوں کو اپنا وہ مال حوالے نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے معیشت کا سہارا بنایا ہے، اور ہاں، اس میں سے ان کو کھلاؤ پہناؤ اور نرمی سے ان سے گفتگو کرو۔ اور یتیموں کی سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی کر کے جلدی میں نہ کھا جاؤ۔ اور جو سرپرست مقدور والا ہو اس کو یتیم کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو نادار ہو تو وہ مناسب طور پر کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے حصہ ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت دوسرے رشتہ دار اور یتیم بچے اور محتاج و مسکین لوگ آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کے بارے میں ان کو فکر ہو کہ ان کی پرورش کیسی ہوگی، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ان سے سیدھی طرح بات کریں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ 12واں رکوع مکمل ہوا۔ مسلمانوں، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر میت کی اولاد دو سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو کل ترکے میں ان کا حصہ 2/3 ہے۔ اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا۔ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے کوئی اولاد ہو۔ اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہے۔ اور اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کا حصہ 6واں ہے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو اور قرض ادا ہونے کے بعد کی جائے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ دیں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں تمہارا حصہ آدھا ہے۔ اگر ان کے اولاد ہو تو ترکے میں سے تمہارا شوہر کا حصہ 1/4 ہے۔ لیکن یہ تقسیم وصیت کے تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کو ملے گا۔ اور یہ حصے بھی تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد جو تمہارے ذمے ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر میت مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا یہ باپ اور بیٹا نہ ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ 6واں ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت کے بعد جو کی گئی ہے اور قرض ادا ہونے کے بعد کی جائے گی، بشرطے کہ میت نے کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے بڑھ جائے گا
تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اور مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان پر 4 آدمیوں کی گواہی لو، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کے طور پر ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل نکال دے۔ اور جو 2 شخص تم میں سے بدکاری کریں تو ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر گناہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے بات جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ دی ہوئی چیز میں سے کچھ لے لینے کے خیال سے تم ان کو روکے رکھو۔ البتہ اگر وہ کھلی بدکاری کر بیٹھیں تو روکنا مناسب ہے، اور دیکھو عورتوں کے ساتھ خوش معاملگی سے رہو۔ اور اگر تم کو کسی وجہ سے وہ ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ اس میں بڑی خیر و برکت رکھ دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو، خواہ پہلی عورت کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم کسی قسم کا بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے ذریعے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال عورت سے کیوں کر لے سکتے ہو، حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، اور عورتیں نکاح کے وقت تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو، مگر زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اور یہ نہایت بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور برا دستور ہے۔ 14 رکوع مکمل ہوا۔ مسلمانوں، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری زیر پرورش ہوں، بشرطے کہ تم ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو۔ لیکن اگر صحبت نہیں کی ہے تو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رہنا بھی تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔